کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو آیات قرآنی کے فوائد کے عنوان سے آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے جو ہے ہم آیت پیش کرتے ہیں اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71. اس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها پھر اس کو ذبح کیا, یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے, لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے, لیکن یہ کہ باہر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. یہ آیت ہے. یہ آیت جو 71 ہے اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے, اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے, خربوزہ خاص طور پہ, خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹیں اور وہ میٹھا نکلے, تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کو پر دم کریں. فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں, یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں. کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے متمنی ہوں تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے. اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. یہ ایک تاثیر. دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے, پھل نہیں ہے, کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو, اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو, ایسا چاہتے ہیں, تو وہ اس چیز کو بھی آپ جب اس 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے. دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 نمبر آیت ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ, اور وہ یہ سننے والا جاننے والا. یہ 137 نمبر آیت ہے. یہ پس اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے. اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین, یہ یہود و نصارہ آپ کے حسد کرتے ہیں, اناد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. آپ کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ اشاعت دین, دفاع اسلام میں لگے رہیں, دعوت تبلیغ میں لگے رہیں, باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے. اس کو جو ہے کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے. مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے, اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے. اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں, 11 مرتبہ پڑھیں. اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں, پڑھ کے ہاتھوں دم کے چہرے پھیریں, سینے پہ پھونک لیں اور وہ شخص جا کے ملے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی. یہ ایک تاثیر ہے. یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں. اس آیت کو کاغذ بھی لکھے, تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں. مرد سیدھے بازو پہ باندھے, عورت الٹے بازو پہ باندھے, تو یہ باندھ کے چلے جائیں. انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا, وہ حاکم ہے, باس ہے, جو بھی حکمران ہے, تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا. دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے,
اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں۔